ایک اور جو ریسنٹلی آپ کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل ہوا وہ تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے. جی جی آپ نے ان کے اوپر کرٹیسزم کیا کہ جی ماضی کے اندر جو ہے وہ تمہیں فائلیں دکھاتے تھے اور تم چل پڑتے تھے, تم نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اسی ٹائمنگ غلط نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ یہ بیان بھی پرانا ہے سر. کتنا پرانا؟ یہ بیان ہے اگست 2023 کا. اچھا, اور یہ چھوٹے ہیں اکتوبر 2023 کے اندر. یعنی اس وقت غائب تھے وہ؟ ہاں جی, اس وقت وہ غائب تھے, لیکن یہ کچھ جو ان کے ساتھ ہوا اسے تو میں کنڈیم کروں گا. میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا. میں نے کہا کہ جس طرح مراد سعید یا حماد اظہر یہ باقی لوگ ادھر ادھر ہیں, کچھ عرصے بعد سامنے آ جائیں گے. اس ظلم کے ہوتے ہوئے, جسے میں ظلم سمجھتا ہوں, جو اس بندے کی حالت ہے, مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ اس موقع کے اوپر میں یہ بیان دیتا. اور آپ نے بھی اپنے وی لاگ کے اندر یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ پرانا ہے یا نیا ہے, لیکن اس موقع پہ نہیں آنا چاہیے تھا. تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, یہ اس موقع پہ نہیں ہے, خدا کے لیے واللہ اس موقع کے اوپر. بندہ غائب ہے تب بھی نہیں آنا چاہیے. نہیں ہو, دیکھیں بندہ جو غائب ہے, ہمیں تو نہیں پتا تھا نا غائب کس قسم کے لوگ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو آئیڈیا نہیں تھا. غائب تو اور لوگ بھی تھے. صداقت عباسی ہے, وہ آیا, وہ صحت میں ہے, ٹھیک ہے. وہ صحت میں جی, کیا ہے اس کو, کیا ہو گیا؟ آپ کو لگتا ہے وہ صحت میں؟ اور سرکار جب اس بندے کی حالت دیکھتے ہیں تو اس کو اتنی دیر تو آپ ویسے ہی گھر میں بیٹھ دیں تو آپ کو فیل اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بندے کا چہرہ لٹکا ہوا ہے. ایک ہفتے میں ریکور ہو جائیں گے, لیکن عمران ریاض جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے آندہ کئی مہینوں میں بھی ریکور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چلیں اس طرح بعد میں آتے ہیں. عمران ریاض والا پہلے کلیئر کر لیں کہ یہ بیان ان کی اس حالت کے اوپر میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس حالت کو دیکھ کے اس طرح کا بیان کرتا. اور اس بیان کے اندر بھی میں نے 9 مئی کے حوالے سے وہی اپنا سٹانس لیا تھا جو ہمیشہ سے ہے. فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں, اور اگر بڑوں کو سزائیں نہیں دے سکتے, بچوں سے بھی درگزر کرو. وہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا, اس وقت انہوں نے یوٹیلائز کیا, اور اب اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں. باقی جو پیکا آرڈیننس کے حوالے سے میرا ان سے اختلاف ہے, وہ تو 1.5 سال پرانا, جب وہ پہلی دفعہ اٹھائے جا رہے تھے نا, وہ چکر لگائے جا رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا تھا دیکھیں ابصار عالم اور اسی طریقے سے مطیع اللہ جان, یہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا, تو پیکا آرڈیننس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. وہ تو آج بھی میری فون پہ ان سے جب بات ہوئی 1.5-2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج بھی پیکا آرڈیننس کو سپورٹ کرتا ہوں. محترم اللہ صاحب اگر نہ اڑاتے تو آج کئی ایک صحافی اور اندر ہوئے ہوتے. تو یہ میرا ان سے اختلاف تھا, باقی کوئی ایسی بات نہیں. پھر میرا ایک سٹانس ہے, احمد میر صاحب کی طرح میرا سٹانس ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے, کہ اس کی وجہ سے ملک میں فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کراچی سے لے کر KPK تک پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھتا ہے. ان کے بارے میں کوئی ایسی نفرت نہیں آنی چاہیے کہ ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے الزامات لگیں. اس طرح کے جو بندے آپ نے اٹھائے ہیں وہ کورٹس میں پروڈیوس کریں, ان کے اوپر مقدمات قائم کریں, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو اس حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا اس کو عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے تھے. تو یہ وہ ہمارے اختلافات ہیں, باقی کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں. اور اس حالت کے بعد تو یقین کریں کہ حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ اس کی آواز سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور بے اختیار میری زبان سے بہت سخت الفاظ نکلے. کس کے لیے؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. اچھا, لیکن اب آپ کے معاملات ایٹ لیسٹ عمران کے ساتھ آر ریزالوڈ؟ نہیں, میرے کبھی خراب بھی نہیں تھے. کامنٹ بہت ہارش تھا. جی, بہت ہارش کامنٹ تھا. دیکھیں اس حالت کے بعد تو وہ کمنٹ صحیح نہیں تھے. میرے لیے تو سرپرائزنگ بات یہ یو ایکچولی ویٹڈ کہ ان کی حالت دیکھ لیں. اگر تو عمران ریاض ہٹا کٹا باہر آتا تو پھر اچھا, وہ ان کو میں نے ٹارگٹ نہیں, وہ ایک کوسچن ہوا تھا, ایک صحافی نے کیا تھا, اور وہ کرتے کرتے اس سارے معاملات آگے ہوئے. عمران کے ساتھ میری ڈاکٹرین اپنی جگہ موجود ہے. عمران کے ساتھ نظریاتی اختلاف میرا بھی ہے. وی آر پولز اپارٹ, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ جناب آپ کو کیا ماضی کے اندر ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا, نوئنگ کہ اس کے بیوی بچے جو ہیں اس وقت اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ پٹیشنیں ہوئی ہوئی ہیں کورٹ کے اندر, تو اس بندے کی بیٹھ کے برائی دیکھیں. وہ برائی جو ہے نا, وہ ایک صحافت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ صحافت میں کیا انسان کو نارمز کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں وہ چیز آ گئی, اور اس کا قطعاً مقصد اس کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. اگر یہ مقصد ہوتا تو میں ابھی بھی اسی چیز کو آگے لے کے چل رہا ہوتا. اور آج بھی ہمارا وہ جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. آپ کے خیال میں, آپ کی بات سے مجھے یہ لگا ہے نا, یو اسٹل اسٹک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ عمران ریاض جو ہیں وہ بیسکلی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ایک کے ساتھ اٹیچ تھے, یا جی اٹیچ تھے, وہ خود مانتے ہیں, لے کے چلتے تھے, وہ خود مانتے ہیں. لیکن وہ صرف ایک فرق کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اور وہ ایک پیج پہ تھے, میں نے ان کے لیے کام نہیں کیا, لیکن جو کچھ مجھے دکھاتے تھے میں انڈیپینڈنٹ تحقیق سے سمجھتا تھا کہ وہ صحیح دکھا رہے ہیں. اچھا, یہ اس کی تعویل کرتے ہیں, یہ اس کا پوائنٹ آف ویو. ہاں, اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور میں نہیں, بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتا, بالکل نیور, کبھی نہیں ایکسیپٹ کرتا. کیوں؟ ایک صحافی کا کام نہیں ہے کہ پولیٹیکل جلسوں میں جا کے وہ یہ تقریر کرے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور اب آپ پہلے پہاڑوں سے ہم نہیں اترے, ہم ادھر سے آئے. یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس کو صحافی رہنا چاہیے. صحافت کے ہاں, اگر وہ صحافت کو چھوڑ کے پولیٹیکل جماعت جوائن کر لیں
تو بالکل ٹھیک ہے. پھر تو جو مرضی. ہاں جی ہاں جی, یہ اختلاف ہے, اصولی اختلاف ہے وہی جو صحافیوں کا ہے. ہاں نہیں ٹھیک ہے. آج کے دور میں, اس دور میں آپ کے خیال میں کوئی ایسے اینکرز اور جرنلسٹ ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں؟ میرا جو فیوریٹ ہے وہ تو شاہ زیب خانزادہ ہے جی. شاہ زیب یہ کر رہے ہیں؟ جی شاہ زیب خانزادہ میرا فیوریٹ اینکر ہے. نہیں that's very good. وہ دلیر آدمی ہے بالکل ہے. اور اس نے نہیں دیکھا خان صاحب کا دور ہے یا بعد والا دور ہے, وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں لیکن میں جس طرح عمران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن اس وقت لیتے تھے, آج اسٹیبلشمنٹ کی لائن کون لے رہا ہے؟ اب آپ نے کوئی میرے لیے مصیبت کھڑی کر رہی ہے تو آپ نہیں لے رہے. بہرحال میں نہیں لے رہا. ہاں چلو جو آپ جواب سننا چاہتے تھے میرا تو پٹھا بٹھا آتا نا. نہیں, اس کی وجہ ہے کہ آپ نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. میں آپ کو اس وقت بھی دیکھتا تھا, آج بھی دیکھتا ہوں. آپ کا اور میرا سیاسی مذہب اس حوالے سے ایک ہے کہ رول آف لا اور انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر لوگوں پہ برا وقت آئے تو آپ ان کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں. صنم جاوید کے حوالے سے یا عمران ریاض خان کے وکیل کے حوالے سے جو آپ نے پوڈ کاسٹ کی, یہ میں نے آپ کی دونوں پوڈ کاسٹ پوری دیکھی ہیں. آپ نے یہ والی بھی اور میرے دل سے دعا نکلی. یہ تو میں 3-4 بار دیکھوں گا اور اسے لرن کروں گا کہ کہاں میں نے چھکا مارا اور کدھر میں LBW ہوا. اچھا اب وہ ویسے ہی آج جس دن ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو رہا ہے, تو آپ کا میری ہمدردیاں تو 100% انڈیا کے ساتھ ہے جب سے پاکستان آؤٹ ہوا ہے. اچھا جی میں سب کانٹیننٹ کی ٹیموں کے جیتنے کے اوپر بہت خوش ہوتا ہوں, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ وہ افغانستان ہو, بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو. مجھے ان علاقوں کی, کیوں ہم لوگ ان کے غلام رہے ہیں جنہوں نے کرکٹ یہاں پہ انجیکٹ کی تھی. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ان کو ہرائیں. تو میری ہمدردیاں تو انڈیا کے ساتھ ہیں. نہیں لیکن آسٹریلیا نے تو نہیں کیا تھا نا. آسٹریلیا تو خود آسٹریلیا وکٹم تھا, لیکن وکٹم تھا الٹیمیٹلی وہ اسی گوروں والے سیٹ اپ میں آتا ہے.